انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس محبت کا بہترین بدلہ عطا کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ ابھی 103 بچوں کے سر پہ دستار باندھا، آپ نے بہت خوشنما منظر دیکھا۔ بولو جو ادارہ اتنا بڑا تحفہ سماج کو دے سکتا ہے، کیا ہمارے دل کا رشتہ اس ادارے سے جڑنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے یا نہیں؟ اللہ آپ سب کو ایسے کارگزار ادارے سے ایسی بھی محبت نصیب فرمائے۔ انہوں نے جس کتاب کو سینے میں محفوظ کیا اس کا نام قرآن پاک ہے، اور یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے۔ مسلمانوں یہ بات اپنے دل میں بٹھا لو، جتنا بڑا مقام اللہ کا ہے اتنا ہی بڑا مقام اللہ کی کتاب کا ہے، اور جتنا بڑا تمہارے دل میں اللہ کا مقام ہے، اگر اللہ کی کتاب کا رتبہ بھی اتنا ہی نہیں ہوگا ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، چونکہ ایمان اللہ کی ذات پر بھی ضروری ہے، اللہ کی کتاب پر بھی ضروری ہے۔ آج اگر اللہ ہمارے سامنے جلوہ فرمائے بولو ہمارا حال کیا ہے؟ اگر اللہ کی کتاب ہمارے درمیان میں ہے تو ہم کو بھی اسی عظمت کے ساتھ اللہ کی کتاب کا استقبال کرنا چاہیے۔ آج وہ معصوم بچے جنہوں نے قرآن کو سینے میں حفظ کیا، کیا سمجھتے ہو کہ یہ چھوٹا کام بہت بڑا کام؟ حضرت موسیٰ کو تو ذرا سی جھلک ملی تھی تو بے ہوش ہو کر گر گئے، اور اللہ کے کلام کو 30 پارے قرآن میں سمیٹ لینا یہ بھی اپنے آپ میں معجزہ ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی، اس کا خاص احسان۔ لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک جلوے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، آج یہ بچہ اتنے پارے قرآن کو سینے میں کیسے حفظ کیا؟ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اوپر اپنی مہربانی کا کور اور غلاف چڑھا دیا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اگر کوئی تار کے اندر بجلی ہو اور اس تار کے اوپر سے پلاسٹک کا کور نکال دیا جائے تو کوئی آدمی اس کو چھونے کی ہمت نہیں کر سکتا، لیکن اگر تار کے اوپر پلاسٹک چڑھا ہو تو تار چاہے اس کے اندر بجلی موجود ہو کوئی بھی آدمی اس کو آسانی سے چھو سکتا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب کا بھی ماجرا یہی ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب پر اپنی مہربانی کا کور چڑھا دیا، اور آج ایک معصوم بچہ قرآن پاک کو حفظ کرنے کے قابل بن گیا ہے۔ میں آپ کو اللہ کے نام پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج ان معصوم بچوں کے سروں پہ دستار دیتے ہیں، کیا آپ کے دل میں یہ تمنا نہیں جاگی کہ کاش میرا بچہ بھی حافظ قرآن ہو؟ کیا آپ یہ تمنا نہیں کر سکتے کہ کاش میرے خاندان کا بھی کوئی بچہ حافظ قرآن ہوتا؟ لوگوں، جس بچے نے قرآن کو سینے میں حفظ کیا، قیامت کے دن اللہ اس سے کہے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اس کے ماں باپ کے سر پر وہ تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ وہ لوگ اس دن اس ماں باپ کے ساتھ میں کیا ہے؟ کاش اللہ والوں، ایمان والوں، ایک فیصلہ کر کے جاؤ کہ اگر اللہ نے بیٹا دیا ہے تو ہم اپنے بیٹے کو ایک حافظ قرآن بنائیں گے، یا نہیں تو اپنے خاندان میں ایک حافظ قرآن ضرور تیار کرو گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے تو ہمت بڑھے ہماری۔ الحمدللہ یہ قرآن پاک قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہے، اور دیکھو وہاں پر مقدمہ کیا جائے گا اللہ کی عدالت میں۔ مقدمہ سننے والی ذات اللہ کی ہوگی، اور مقدمہ کرنے والی ذات رسول اللہ کی۔
کہاں مقدمہ ہوگا؟ قیامت کے دن۔ عجیب بات، کس کی عدالت پر مقدمہ ہوگا؟ اللہ کی عدالت پر۔ اور مقدمہ کرنے والی ذات کون ہوگی؟ اللہ کے رسول۔ اور مقدمہ کس کے خلاف ہوگا؟ اس کے خلاف ہوگا جس نے قرآن پاک سے رشتہ کو جوڑا نہیں۔ اور ایسے لوگوں کے خلاف اللہ کے رسول اللہ کی عدالت میں مقدمہ کریں اور کہیں گے رسول اے میرے پروردگار، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو سنبھالا نہیں تھا، جنہوں نے اس قرآن کو سینے سے لگایا نہیں تھا، جنہوں نے اس قرآن پر ایمان لایا نہیں تھا، جنہوں نے اس قرآن کو عمل میں اتارا نہیں تھا۔ یہ اللہ کی عدالت میں مقدمہ ہو۔ لوگوں بتاؤ، اگر خدا کی عدالت میں مقدمہ ہو اور مقدمہ کرنے والا رسول ہو اور ہمارے خلاف مقدمہ ہو تو بولو یہ معاملہ خطرناک ہے یا نہیں؟ فرمایا مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کا پہلا مقدمہ ان لوگوں کے پر ہوگا جو قرآن پر ایمان نہیں لائے، اور دوسرا مقدمہ ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے قرآن کو مانا لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ آج جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ یقین مانیے کہ یہ اللہ کی کتاب اگر میرے عمل کا رشتہ اس سے جڑا ہوا نہیں ہے، اگر قرآن عمل میں نہیں اترا ہے، تو آپ کو بھی تیار رہنا چاہیے کہ قیامت کے دن رسول کھڑے ہوں گے، اللہ کی عدالت ہوگی، ہمارے اوپر مقدمہ ہوگا، اور بولو جب مقدمہ اللہ سنے گا تو ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ ہم سب کے ایمان میں طاقت دے۔ آپ سچے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر آپ یہ نیت کرو کہ اے اللہ جو کتاب آپ نے اتاری ہے یہ تعویذ کے لیے نہیں اتاری، قرآن خوانی کے لیے نہیں اتاری، جہیز کے لیے نہیں اتاری، آپ کو سجانے کے لیے نہیں اتاری، صرف تلاوت کے لیے نہیں اتاری، بلکہ آپ نے عمل کے لیے اتاری ہے۔